نہ اسے کوئی جنا گیا اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ وہ عرش بری کا مالک ہے، ساتوں آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، نہ تو اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ وہ علیم ہے، بصیر ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے۔ اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین اسلام پہنچا۔ محترم حاضرین جمعہ اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع پچھلے خطبہ جمعہ میں شفاعت، معنی، مفہوم اور اسی طریقے سے اس کے اسباب کے موضوع پر خطبہ شروع کیا گیا تھا، اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ سفارش اور شفاعت کل قیامت کے دن اس کے کیا معنی ہیں اور اس کے حقدار کون ہوں گے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت کی گئی، چونکہ آج بھی اور زمانے جاہلیت میں بھی یہ موضوع ہمیشہ لوگوں کے درمیان بحث کا موضوع بنا رہا اور آج بھی بنتا ہے۔ اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ شفاعت میں ہم جس ولی کو، جس رسول کو یا جس سے بھی ہم عقیدت رکھتے ہیں وہ ہماری کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پاس سفارش کریں گے۔ یہ ان کا یہ اعتقاد یہ قرآن و حدیث سے بالکل مخالف اور متصادم ہے۔ یہ وہی بات ہے جو زمانے جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں ان کی مگر محض اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے قریبی ہیں اور ہماری سفارش کریں گے۔ تو زمانے جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کے پاس بڑے بڑے لوگ تھے ان کی عقیدت میں وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ یہی جواب دیتے چونکہ یہ اللہ کی انتہائی قریبی ہیں اس وجہ سے ہم ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں اور ہماری نجات کا ذریعہ بنیں، اور آج بھی یہی چیز پائی جاتی ہے۔ لہذا دو چیزیں خاص طور پر معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور چونکہ یہ شرک کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ شرک کیا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا، مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا، ان کی قبروں کا طواف کرنا، ان کے لیے نذر و نیاز کرنا، یہ ساری چیزیں ڈائریکٹ شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ دوسرا جو طریقہ لوگوں نے اپنا رکھا ہے وہ اس کے اندر صرف شرک کی آمیزش ہے، جیسے شفاعت کا مسئلہ، تبرک کا مسئلہ۔ شفاعت کے مسئلے میں آدمی یہ مانتا ہے، بہت سارے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں ولی، بزرگ اور پیر مرشد وغیرہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس نجات دلا دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کی گئی کہ جو شفاعت کرنے والا ہوگا، شافع ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے، اور اسی طریقے سے جس کے لیے سفارش کی جائے گی اللہ اس کے بارے میں بھی اجازت دیں گے، اور یہ دونوں کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ موحدین میں سے ہوں، توحید پرست ہوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ آئیے اس موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور شفاعت جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کے تعلق سے جانکاری حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شفاعت کے تعلق سے کیا کہا ہے۔ چنانچہ ایک روایت پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے آئی، مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل شفعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمین۔ فرشتوں نے سفارش کی، انبیاء نے سفارش کی، مومنوں نے سفارش کی، اب
صرف ارحم الراحمین ہے جو سفارش کرنے والا باقی رہ گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، جہنم میں سے ایک مٹھی اس طریقے سے نکالے گا اللہ تعالیٰ، ایک قبضہ۔ کیفیت اور اس کی تمثیل وغیرہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ایک مٹھی جہنم میں سے، وہاں کی جو جہنمی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا۔ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر ایک بھی بھلائی کا کام انہوں نے نہیں کیا ہوگا، کبھی بھی انہوں نے بھلائی کا کام نہیں کیا ہوگا۔ قد عادوا حمما، ان کی کیفیت اس طریقے سے ہو جائے گی جیسے ایک لکڑی کو جلا دیا گیا ہو اور وہ کوئلے کے مانند ہو گیا، تو وہ کیفیت میں ہوں گے۔ فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر جنت کے کناروں میں جو نہر ہوگی اس کے اوپر ڈال دے گا، اور وہ نہر اس کو کہا جاتا ہے نہر الحیات، اس نہر کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو مٹھی بھر نکال کے ڈال دے گا، وہ نہر الحیات ہے۔ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، اور سمندر کے کنارے پر جب لہریں آنے کے بعد کچرا چھوڑ جاتی ہے اور ایک مدت کے بعد وہاں پر چھوٹے چھوٹے پودے اگاتے ہیں ہرے بھرے، اس مانند وہ لوگ اگیں گے، یعنی ان کے اندر پھر جان یا حیات یا اسی طریقے سے تر و تازگی اور یعنی زندگی کی رمق وہ دکھائی دینے لگے گی۔ یہ اللہ رب العزت کے تعلق سے آتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سفارش کرنے والے ملائکہ بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے اور مومنین بھی ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں شیخین کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتحدث عن المؤمنين الذين نجاهم الله من النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو جہنم سے آزادی دے دی، جن کو جہنم سے پروانہ دے دیا آزادی کا۔ وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، اور جب وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزاد کر دیا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے، یہ جنت میں جا چکے ہیں، تو وہ اپنے بھائیوں کو دیکھیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں میں سے تو جنت میں چلے گئے لیکن ہمارے جو بھائی ہیں وہ ابھی بھی جہنم میں ہیں یا وہ جہنم میں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یعنی جب یہ کیفیت یہ ماحول جب ہوگا، جنتی اپنے آپ کو پہچان لیں گے کہ ہم جنت میں ہیں اور جہنمی جہنم میں ہیں اور ان کے بھائی بھی جہنم میں ہیں، تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقولون، آپس میں وہ گفتگو کہیں گے ربنا اخواننا، اے ہمارا پروردگار ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی نجات دے دے، ان کو بھی تو بخش دے جس طریقے سے تو نے ہمیں بخش دیا ہے، جس طریقے سے تو نے ہمیں جنت میں ڈالا ہے ان کو بھی تو جنت میں ڈال دے۔ کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، مولا دنیا کے اندر یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیک اعمال کیا کرتے تھے، لہذا تو ان کو بخش دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا ٹھیک ہے اذهبوا جاؤ، فمن وجدتم فی قلبه مثقال دینار من ایمان فاخرجوه، جاؤ جہنم میں، جانے کے بعد جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی اگر ایمان ہو اس کو نکال کے لے آؤ۔ چنانچہ وہ ایسے لوگوں کو نکال کر لائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر جاؤ، جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال کے آؤ، وہ پھر ان لوگوں کو نکال کے لے آئیں گے، پھر اللہ رب العزت فرمائے گا پھر جاؤ اور دیکھو ذرہ برابر یعنی بالکل تھوڑا سا ایمان جس کے دل میں ہو ذرہ برابر اس کو بھی نکال کے، تو وہ جائیں گے اور پھر ایسے لوگوں کو بھی وہ نکال کر لائیں گے۔ تو اس طریقے سے یعنی
یہ سفارش مومنوں کی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول کرے گا، اور باقاعدہ مومنوں کے ذریعے سے بہت سارے مومن لوگ جو جہنم میں چل رہے ہوں گے وہ نکالے جائیں گے۔ تو یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، لیکن اس کے شرائط ہیں۔ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اس کی شرطیں بیان کر دی ہیں کہ اللہ جن سے راضی ہوگا اس کو اجازت دے گا، اور جس کے لیے اور جن لوگوں کے لیے راضی ہوگا ان کے بارے میں سفارش کی جائے گی۔ یہ طے ہے بات۔ وہ لوگ جو مشرک ہیں، موحد نہیں ہیں، نہ تو وہ سفارش کے حقدار ہوں گے اور نہ ہی ان کے تعلق سے سفارش کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو موٹی بات یہ آ گئی ہے کہ فرشتے، مومن، انبیاء یہ سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی جو سفارشیں ہوں گی، آپ کی جو شفاعتیں ہوں گی، اس کی بھی اقسام ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، اور جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے کلمات کو دہرائے پھر اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھے تو میری سفارش، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے کل قیامت کے دن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھلائے ہیں وہ دعا کون سی ہے؟ جس میں مقام محمود کا ذکر ہے، یعنی وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کسی کے لیے رکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ظاہر کی کہ وہ میں ہی ہوں گا جو مقام محمود کا مستحق ہوگا، لہذا تم اس مقام کے لیے میرے واسطے دعا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود، یعنی جس کو شفاعت عظمیٰ کہا گیا ہے، کہ جب پوری انسانیت یا پورے انسان پریشان ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، بھی حساب کتاب بھی نہیں شروع ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، ہر نبی کے پاس لوگ جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے پاس لوگ جائیں گے اور درخواست کریں گے، لیکن کسی نہ کسی کے ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا اور نہ کوئی نہ کوئی عذر ہوگا۔ اس عذر کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ آپ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ۔ آخر میں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے، گزارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کر دے، جو جہنمی ہے اس کو جہنم میں ڈال دے، جو جنتی ہے جو جنت میں ڈال دے۔ یہ کرب سے، یہ مشکل گھڑی سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ باتیں الہام کرے گا اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی قدرت، اپنی جلال کے تعلق سے، اس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سر اٹھاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ جو اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا مقام کہ پوری انسانیت کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی پر مارنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہمت نہیں رکھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کریں گے، گزارش کریں گے کہ مولا تو ان کا حساب کتاب شروع کر دیں۔ تو یہ شفاعت عظمیٰ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، اور یہی شفاعت محمود یا مقام محمود ہے۔ دوسری جو شفاعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ جو اہل جنت ہیں جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی لوگ جنت میں جانے کے مستحق ہو جائیں گے، دروازہ بھی کھلا نہیں ہوگا، تو دروازہ کھولنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، تو آپ کے کہنے پر دروازہ کھولا جائے گا، پھر سارے انبیاء مومن لوگ داخل ہوں گے۔ یہ بھی بڑا اعزاز، بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تیسری شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اعراف کے لوگ جن کی نیکیاں
جن کی برائیاں دونوں برابر ہو گئی ہیں، نہ تو وہ جنت میں جا سکتے ہیں نہ جہنم میں جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال برابر سرابر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اعراف نامی دیوار پر یا پہاڑ پر بٹھا دے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے شفاعت کریں گے کہ مولا تو ان کے اوپر رحم فرما اور جنت میں داخل کر دے۔ چنانچہ یہ لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور چوتھے لوگ وہ لوگ ہیں اہل جنت کے جن کو درجات تو ملے ہیں لیکن اونچے درجات نہیں ملے ہیں، تو اونچے درجات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اور پانچویں شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوگی کہ جو لوگ جہنم میں جا چکے ہیں اہل عصات موحدین میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت تو دنیا کے اندر اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن گناہ کبیرہ گناہ ان کی اتنے تھے کہ وہ جہنم کے مستحق ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے جہنمیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا کہ وہ سفارش کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کی سفارش کریں گے، اور یہ موحد جو نافرمان یا عاصی کہہ لیجئے جہنمی لوگ نکالے جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے۔ یہاں پر قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ بھی ہمارے سامنے ملحوظ ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ آدمی یہ نہ سوچ لے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کر کے بھی جہنم میں جنت میں چلے جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ کا باغی ہے، یعنی اللہ اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، اس کا مدبر ہے، اور ہر سانس وہ اللہ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اللہ کی نعمتوں میں وہ جی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور پھر بھی جنت میں چلا جائے، وہ جہنم سے نکل جائے، ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ جو آدمی مشرک ہے، اللہ کی عبادتوں میں دوسروں کو شریک کرنے والا ہے، تو وہ اس کے اوپر تو جنت حرام ہو گئے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ تو کوئی ان کا سفارش کرنے والا ہوگا، نہ ان کے تعلق سے کوئی بات کرنے والا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو چھٹا مقام اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوگا شفاعت کے زمرے میں، وہ ایسے موحد لوگوں کے لیے ہے جو موحد تھے لیکن کبائر کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے تھے، وہ جہنم کے مستحق ہو گئے تھے، جہنم میں چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو نکالے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ساتویں یہ چھٹی شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخفیف عذاب کے تعلق سے ہوگی، یعنی آپ کے چچا ابو طالب جو اسلام کی اور مسلمانوں کی پشت پناہ تھے، اور اس وقت جب مشرکین مکہ پوری طریقے سے اسلام کو مٹانے، مسلمانوں کو یعنی پریشان کرنے، ان کو ختم کرنے کی جو کوششیں کر رہے تھے، تو ڈھال بن کر کھڑے ہوئے تھے ابو طالب۔ حالانکہ انہوں نے جو کوششیں کی یہاں تک کہ جو مسلمان تھے ان کو ہجرت کرنا پڑا، ایک مرتبہ حبشہ، دوسری مرتبہ مدینہ، اور پھر جب مدینے میں تھے تو کوئی زندگی آسان نہیں تھی۔ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب شعب ابی گھاٹی میں وہاں پہ گزارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے بھی وہ مشقتیں برداشت کی، وہ پریشانیاں برداشت کی مسلمانوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے اوپر آئی اسلام کے نام پر، تو ان کا بڑا مقام تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آرزو تھی کہ یہ اسلام لائیں، لیکن وقت رحلت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی کوشش کی لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتارا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت کا دینا میرے ہاتھ میں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، میں ہدایت دینے والا ہوں، اور اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر لیں مشرک کے لیے، پھر بھی اللہ معاف کرنے والا نہیں،
تو ان کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو خاص طور پر صرف وہ ایک مشرک ابو طالب جس نے اسلام، وہ بھی اسلام ابتدائی دور میں تھا، اور انہوں نے دشمنوں کا ساتھ نہ دے کر اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی گہرائیوں سے نکال کر تخفیف عذاب یعنی جہنم کی 2 جوتیاں ان کو پہنائے گا، اور وہ 2 جوتیاں صرف جہنم کی پہننے کی وجہ سے ان کا دماغ ویسے کھولے گا جیسے ہانڈی میں گوشت کھولتا ہے۔ یہ تخفیف عذاب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت یعنی بغیر حساب و کتاب کے داخلے کے لیے آپ کی سفارش ہوگی۔ جیسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک موقع آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر کیا، ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، یعنی وہ لوگ فال نہیں، بدشگونی نہیں لیتے، اور اسی طریقے سے وہ جلانے کے ذریعے سے اپنا علاج نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات گنوائی، وہ اللہ کے اوپر کامل بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ وہ اس وقت کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ تو ان لوگوں میں سے، خوشخبری دی کہ تو ان لوگوں میں سے۔ تو یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ مومنوں کی سفارش ہم نے دیکھی، فرشتوں کی سفارش ہم نے دیکھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارشات ہیں، آپ کی جو شفاعتیں ہیں، اس کی جو قسمیں ہیں وہ بھی ہم نے دیکھی۔ اس کے علاوہ بھی آدمی دنیا کے اندر رہ کر نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت اور سفارش حاصل کر سکتا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے تلاوت قرآن، قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت جو آدمی اس کو لازم پکڑ لے تو کل قیامت کے دن جو قرآن آ کر سفارش کرے گا اللہ رب العزت سے۔ حدیث موجود ہے، مسلم کی روایت ہے، اور ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفیع، سفارش، شافع بن کر آئے گا، سفارش کرے گا اللہ رب العزت سے۔ اور سیام، دوسری چیز ہے روزہ رکھنا۔ یہ جو فرض روزے ہیں وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کے علاوہ اگر نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، پیر کا، جمعرات کا، اور ہر مہینے کی جو 3 روزے ہیں 13، 14، 15 اس کا، اور اسی طریقے سے دوسرے اور روزے اگر آدمی رکھتا ہے تو یہ روزے کل قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے۔ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ہے، مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام، یہ دونوں آئیں گے قرآن مجید اور اسی طریقے سے روزہ اللہ کے پاس اور سفارش کریں گے۔ سیام کہے گا، روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام فی النہار، مولا میں نے اس آدمی کو دن میں کھانے سے روکا، شہوات سے روکا، لہذا میری سفارش تو اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن مجید کہے گا اے اللہ منعتہ النوم باللیل، رات میں سونے سے اس کو روکے رکھا، فشفعنی فیہ فیشفعان، لہذا تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑنا، روزوں کا اہتمام کرنا۔ تیسری چیز ہے نماز جنازہ، میت کے اوپر صلاۃ جنازہ۔ چنانچہ مسلم کی روایت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ۔ مسلم کی روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے جنازے میں 100 لوگ شریک ہو گئے اور 100 لوگوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے سفارش کی تو اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، انہو مات ابن لہو بقدید، قدید نامی بچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا انتقال کر گیا۔ انتقال کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں بچے کا انتقال ہو گیا، نہلا دیے، کفنا دیے، اس کو کفن دے دیے، ساری چیزیں ہو گئی۔ ایک شخص تھا ان کے پاس قریب نامی، اس آدمی سے کہا انظر مجتمع لہ من الناس، دیکھو کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، صلاۃ جنازہ پڑھنا ہے قدید کی اور کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ تو وہ آنے کے بعد کہتا ہے، خبر دیتا ہے 40 لوگ جمع ہوئے۔ تو کہتے ہو 40؟ ہاں 40 لوگ جمع ہوئے۔ قال اخرجو، ٹھیک ہے میت کو لے کر آؤ۔ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه۔ اس موقع سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان آدمی کے جنازے میں اگر 40 لوگ جمع ہو جائیں اور اس کے لیے سفارش کریں مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کر دیتا ہے۔ لاؤ جنازے کو 40 لوگ جمع ہو گئے، نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا صلاۃ جنازہ میں 40 موحد لوگ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اگر جمع ہو جائیں، صلاۃ جنازہ پڑھیں سنت کے مطابق، اور وہی دعائیں ہیں جو کوئی اور دوسری دعائیں نہیں ہیں۔ عام طور سے صلاۃ جنازہ کے بعد الگ سے بھی دعا کی جاتی ہے مسجد کے اندر، حالانکہ صلاۃ جنازہ خود دعا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ چوتھی چیز تردید الاذان، اذان کا دہرانا، اذان کی کلمات کو دہرانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا، جیسا کہ خطبہ جمعہ کے بیچ میں وہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اذان کی کلمات دہراؤ، میرے اوپر درود پڑھو، میری سفارش کل قیامت کے دن تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور 5ویں چیز ہے اللہ کے راستے میں شہادت۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتی، شہید کے 70 گھر والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، شہید کی سفارش کی وجہ سے، شہید کی سفارش کی وجہ سے اس کے 70 گھر والے اللہ تعالیٰ کے پاس مغفور ہوں گے یا معاف کر دیے جائیں گے۔ اور شفاعت یہ تو ہو گئی شفاعت مثبتہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے باقاعدہ، اور بعض شفاعتیں جو رائج ہو جس کا باقاعدہ اسلام نے رد کیا ہے، وہ کون سی سفارشیں ہیں؟ وہ منفی شفاعتیں جس کا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اعتبار نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ایک آخری آیت کریمہ کہہ کر میں آپ کے ساتھ خطبہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن سے بچو جس دن آدمی کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی، نہ تو سفارش فائدہ پہنچائے گی، نہ اس کے برابر کوئی چیز مال وغیرہ لیا جائے گا، اور نہ کوئی مدد کیے جائیں گے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ کافر ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے، وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ یہ ایسی آیتیں قرآن مجید کے اندر بھری پڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا الفلاح يا الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سبندی کر لیجیے، پیر سے پرو، کندھے سے کندھا ملانے. جن حضرات کے بچے ٹخنوں سے نیچے ہیں اوپر رکھیں، جو بچے صفوں کے کناروں میں چلے جائیں. خواتین حضرات بھی اسی انداز میں سب لوگ درست کر لیں. آپ کا ٹخنا بازو والی بھائی کے ٹخنے کے بالکل برابر ہونا چاہیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.